حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اپوائنٹ ہوتے یعنی تعینات ہوتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ مخالفت پر اتر آتی ہے۔ شعیب علیہ السلام ان کو اختیار کیے گئے اس رویے کے اگینسٹ وارن کرتے یعنی آنے والے ریئیکشن یعنی رد عمل کے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو میری مخالفت تمہیں اس چیز سے دوچار نہ کر دے جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سٹرائک کیا، یا ہود علیہ السلام کی، یا صالح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی، اور ساتھ ساتھ ان کو ریئیکشن سے بچنے کے لیے اسی آئین کی طرف بلاتے اور اسی کو فالو کرنے کی نصیحت کرتے ہیں جو کتاب کی صورت میں انہیں دی جاتی ہے۔ قرآن اس دعوت کو سورہ ہود کی آیت 90 میں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ کے الفاظ میں کوڈ کر دیتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ قرآن کوڈڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ اپنے پیغام کو چھپاتا ہے۔ میرا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن وسیع تہ در تہ موجود تفصیلات اور مطالب کو جامع اور سائنٹیفک انداز میں سمیٹ دیتا ہے۔ کمپریس نالج یا کنڈینس ایکسپریشن یعنی جسے قرآن اپنے خوبصورت انداز میں قولاً ثقیلا کہتا ہے یعنی بگ ڈیٹا۔ جیسے جیسے ان الفاظ کو سوچنے اور سمجھنے والے ڈیکوڈ کرتے جائیں گے وہ نبی کی ساری دعوت کی شکل لے لے گی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں گے کہ ترجمے نے اسے کچھ کا کچھ بنا ڈالا۔ ٹرانسلیشن میں اس پورے کوڈڈ پیغام کو صرف ان 2 لفظوں تک محدود کر کے ایک پیغمبر کے لائے پورے نظم زندگی نظام حکومت کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اگر اس کے روایتی ترجمے کو پڑھوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یعنی کیا اور کچھ کام نہیں کرنا تھا، صرف توبہ اور استغفار ہی تھا جس کی وہ قوم تسبیح نہ پھیر سکی۔ میں بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا سوائے روایتی توبہ و استغفار کے، اور اسی کی آپ کو مذہبی کلاس ترویج کرتی نظر آئے گی۔ کیا یہ ایک پیغمبر کا پیغام ہے جس کے لیے اسے اتنی حساس اور اعلیٰ ترین پوزیشن پر تعینات کیا جاتا ہے؟ آپ کا تھاٹ پروسیسر یعنی قلب اگر سوچتا ہے تو آپ کو خود سے ہی جواب مل جائے گا کہ نہیں، قرآن رب کا کوڈڈ ڈیٹا ہے، جس کی ڈیٹیل کسی اور ویڈیو میں۔